سر آج پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، معیشت جو پاکستان کی ہے، ملک کی ہے، وہ اس سے کیسے بہتر ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں حکومت پنجاب اس وقت جو ٹاپ ہے تمام پروونس میں اگر دیکھا جائے ہر لحاظ سے، تو بجٹ بھی انہوں نے بڑا ریکارڈ اضافہ کیا ہے، پینشن میں اضافہ کیا ہے اور اس طرح تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، کم سے کم تنخواہ جو ہے 40,000 رکھی ہے، تو بڑی خوشائند بات ہے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ سہارا ملا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں سارے اپنا بجٹ مخصوص کیا، ریونیو میں۔ تو اصل مسئلہ تو دیکھو پوری کہتے ہیں نا عوام کی، خاص آدمی کو جو ایلیٹ کلاس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مراد یافتہ طبقے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، غریب طبقے کو بڑی توقعات ہوتی ہیں، حکومت جو ہے ہمارے ویلفیئر کیا کرتی ہے، حکومت ہمارے لیے پینشن کتنی بڑھاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے ایک ہاتھ میں رہتی ہوئی پوری کی ہیں IMF کے پروگرام کے ساتھ۔ باقی جو ایک ہے تلوار لٹک رہی ہے زرعی ٹیکس پہ، وہ IMF کہتا ہے کہ 1 جولائی سے آپ نے لینا ہے، حکومت 1 سال کا ٹائم لینا چاہتی ہے، تو یہ ایک بڑا امتحان ہے میں سمجھتا ہوں مریم نواز صاحب کا، اور انہوں نے اس کو کس طرح نبر آزما ہوتی ہیں اس سے۔ بہرحال پنجاب صوبہ جو ہے ایک ماڈل صوبہ ہے، ہمیشہ ہی زیادہ تر حکومت جو ہے خود نون کی رہی ہے۔ سر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کم سے کم اجرت جو ہے وہ 40,000 رکھی گئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے یا غریب عوام ہے ان کی ضروریات اس 40,000 سے پوری ہو سکتی ہیں؟ دیکھو پوری تو نہیں، سچی بات یہ نہیں ہو سکتی، لیکن مجبوری ہے، بجٹ کو دیکھنا ہوا ہے، لوگ ہمارے بجٹ دیتے کام ہے، اور جو لیڈ کلاس ہے وہ اپنا دیکھو نا، پچھلے سال جو مراد یافتہ طبقہ تھا ان کی جو مراد گورنمنٹ دیتی تھی، فری بجلی، فری گاڑیاں، فری ہوم، فری کنوینس، فری مینٹیننس، فری ہیلتھ، فری ٹریولنگ، تو وہ آپ کا تھا 39 خرب کا بجٹ، اور اس دفعہ انہوں نے رکھا ہے 58 خرب کا۔ تو اپنی مراد کو تو لیڈ کلاس کی انہوں نے بڑھا دی ہیں، غریب کی نہیں بڑھائی۔ اپنی تنخواہیں بھی آپ دیکھو نا، سینٹ کی اور اسپیکر کی تنخواہ جو ہے نا 1000% منافع کر دیا، اضافہ کر دیا، FBR کے لوگوں کا 1000% اضافہ کر دیا۔ تو اس طرح غریبوں کا بھی اگر یہ دیکھو نا، حکومت وفاق کا بڑا حصہ بنتا ہے، اور اسی طرح پھر سارا اثر صوبوں پہ آتا ہے۔ اگر ایک چیز میں آپ کو ناظرین کو بتاتا چلوں، پچھلے سال ہمارا انفلیشن ریٹ تھا تقریباً 29%، اور ہمارا انٹرسٹ ریٹ تھا 22%، اور ہمارا جو سود کا بجٹ رکھا گیا تھا وہ 9,700 ارب رکھا گیا تھا۔ اس دفعہ انفلیشن کم ہوا ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ 11% پہ ہے، اور 100% آپ کی بچت ہوئی، اور آپ نے انٹرسٹ ریٹ اپنا جو سود کی مد میں رکھا ہے وہ 8,200 ارب رکھا ہے، 1,500 ارب آپ نے بچا لیے۔ 1,500 ارب آپ ایلیٹ کلاس مراج یافتہ طبقے سے اگر بچا لیتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی، لیکن نہ ہونے سے تو بہتر ہی ہے، دیر مطلب کچھ نہ کچھ تو آنسو انہوں نے پوجے ہیں، لیکن یہ گزارا تو اس وقت کم سے کم جو میں دیکھتا ہوں انفلیشن ہے یا جس طرح مہنگائی ہے اس حساب سے کم تنخواہ 50,000 ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو اس ساری صورتحال سے آپ سمجھتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ کے اوپر بھی اثر پڑے گا؟ دیکھو سٹاک مارکیٹ پہ اثر پڑا ہے، اور بیڈ لک جو ایران کی اور اسرائیل کی جنگ ہو گئی ہے، اور اس سے پوری دنیا کا اس وقت خدشہ ہے کہیں عالمی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے، اسرائیل کی ترقی بند نہ ہو جائے، یا پوری اکانومی تحس نے بڑی، پہلے کرونا نے پوری اکانومی کو ہٹ کیا، اس کے بعد یوکرین وار نے ہٹ کیا، پھر غزہ نے کیا، اب ایران کی وار آ گئی، دنیا میں تحس نحس آئے گی، بہت زیادہ اکانومی ہرٹ ہوئے گی اگر خدا نخواستہ جب جنگ نہیں بند ہوگی۔ تو میں نے پاکستان نے بڑا اچھا رول ادا کیا ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے، ہمارے فوج نے کہا کہ ہم، اور اسمبلی میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ اسرائیل کو سزا ملنی چاہیے، اور اس کو جو ہے جنگ بندی کی طرف ہمیں تمام آپشن یوز کرنا چاہیے، جنگ بندی جلد سے جلد ہونی چاہیے، اسی میں دنیا کا امن اور مفاد ہے، یہ اللہ کرے ہو جائے، اور پاکستان اس میں سرخرو ہو جائے، اور پوری پاکستان خلوصی نیت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور پوری سفارتی کوششیں کر کے اس جنگ بندی کو رکوانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔